بلوچستان میں بغاوت۔ کوئی بھی ریاست بغاوت کو نظر انداز نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بلوچستان میں بغاوت کا سامنا کر رہے ہیں؟ اس پر مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض ایک امن و امان کی بگڑی ہوئی صورتحال ہے، جو ناقص طرز حکمرانی اور ناکارہ حکومتی ڈھانچوں کا نتیجہ ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور بڑھتی ہوئی بغاوت کو فوری طور پر قابو میں لانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس چیلنج پر بحث کریں اور اسے حل کرنے کے طریقے تلاش کریں، ہمیں زمینی حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک ہمیں ایک پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے۔ ہمیں غیر ملکی پشت پناہی کی حامل بغاوت کا سامنا ہے، جس کے ساتھ ساتھ مسئلہ غیر معیاری حکومتی ڈھانچے، ناقص طرز حکمرانی اور ایک ایسا انتظامی نظام ہے جو عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا۔ دوسرا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ نیا ہے؟ اس کا دیانتدارانہ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ ہم نے 1972 سے 1978 کے درمیان بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ ہمیں بلوچستان سے نمٹنے کے لیے اپنائی گئی حکمت عملی کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر وہ حکمت عملی کامیاب ہوتی تو آج ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا نہ ہوتا۔ کچھ افراد کا ماننا ہے کہ بغاوت کو طاقت سے دبانا ہی واحد حل ہے، جبکہ دوسرے یہ یقین رکھتے ہیں کہ سیاسی مسائل کو صرف طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے سیاسی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں نہ تو حقائق کو بس کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں حقائق کو زمینی حقیقت کے مطابق سمجھنا ہوگا تاکہ ایک درست اور متوازن حکمت عملی اپنائی جا سکے۔ حکومتی وزراء مسلسل غیر ملکی پشت پناہی سے چلنے والی بغاوت کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں۔ جو عناصر اس بغاوت کے لیے مالی وسائل، تربیت اور اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، انہیں فوری طور پر بے نقاب کیا جانا چاہیے۔ سفارتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ قومی سلامتی کے معاملے پر تمام پاکستانی، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا باہر، ایک پیج پر ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا اور تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ عوامل کون سے ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان کے ایک طبقے میں بدگمانی اور احساس محرومی پیدا ہوا ہے، اور جنہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے خواہش مند عناصر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم بلوچستان کے عوام کی حقیقی شکایات کا ازالہ کریں گے تو بغاوت کرنے والوں کو مادی حمایت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں حقائق سے نظریں نہیں چرانی چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ بلوچستان ملک کا سب سے کم ترقی یافتہ صوبہ ہے، جہاں غربت کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ بنیادی حقوق، ضروری سہولیات کی عدم فراہمی اور حد سے زیادہ جبر نے نوجوانوں میں بے بسی کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ وسائل محدود ہیں، لیکن بدعنوان عناصر انہیں ہڑپ کر رہے ہیں۔ ان کی لالچ عوام کی حقیقی ضروریات پر غالب آ چکی ہے۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم بلوچ عوام کو ساتھ لے کر چلنے اور ان کا اعتماد جیتنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ کیا ہم انہیں ایک مساوی مواقع فراہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تاکہ وہ ایسے نمائندے منتخب کر سکیں جن پر انہیں اعتماد ہو؟ ہمارے سامنے اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک تفرقے کی سیاست کی سوچ اور بلوچ باشندوں کا
حقیقی مسائل کی وجہ سے ریاست سے نالا ہونے کے فرق کو واضح طور پر سمجھا جائے۔ میں جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ماضی کے تجربات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی مشرقی ریاست مشرقی پاکستان اس لیے کھو دی کیونکہ ہم نے حالات کو بگڑنے دیا اور ان نیک نیت بنگالیوں کے مشورے کو نظر انداز کیا جو کبھی علیحدگی نہیں چاہتے تھے۔ اگر وقت پر اقدامات کر لیے جاتے تو ہم بڑے نقصان سے بچ سکتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں یہ سطور 23 مارچ کو لکھ رہا ہوں جو ہمارے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے خیال میں بلوچستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر ایک مکالمہ ضروری ہے تاکہ تمام جماعتیں اس مسئلے پر متفقہ حکمت عملی تیار کر سکیں۔ بدقسمتی سے قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی یہ پیغام دینے اور بغاوت و دہشت گردی کے مسائل پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ صرف طاقت کے استعمال پر انحصار مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ ہمیں کسی ایک طریقہ کار پر انحصار نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں مفاہمت پسندی اور حالات کے مطابق حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ صرف عسکری طاقت کے ذریعے بغاوت کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں علیحدگی پسندوں کے لیے کسی نرمے کی وکالت نہیں کر رہا، انہیں سختی سے نمٹنا ہوگا، لیکن میں ان لوگوں کے لیے مفاہمت کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور آئین کو تسلیم کرتے ہیں۔ قومی ایکشن پلان کی اصل شق نمبر 14 اور 2021 میں نظر ثانی شدہ ویژن کی شق نمبر 10 بلوچستان میں مفاہمتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ ہمیں بلوچستان رہنماؤں کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا اور سچ مفاہمت ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پارلیمانی بالادستی کے حامی اس معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ بہت سے لوگ موجود ہیں، پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میں حکومتی وزراء پر زور دوں گا کہ وہ فوری طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرے تاکہ بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ فاقی حکومت کو تمام سیاسی جماعتوں اور قومی رہنماؤں سے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ ہر دن اہم ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی، نائب صدر، پاکستان تحریک انصاف۔